الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیو، بزرگوں، بدیع الزمان فی دروسی رمضان کے تحت دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج درس قرآن نمبر 14 ہے اور 14واں روزہ ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے فدیہ۔ اس کی تعریف اور مسائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم صرف فدیہ کے بارے میں بات کریں گے، کفارہ کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ تو فدیہ کی تعریف ہے: ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور وہ معذور دائمی ہو، ایسی صورت میں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات آیت نمبر 107 میں ہے کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ دیا ایک بہت بڑا دمبا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں مسکین کو کھانا دیں۔ تو کھانا دینا ہے صبح و شام مساکین کو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن افراد پر روزہ کا فدیہ واجب ہے؟ نمبر 1، جو مستقل طور پر روزہ رکھنے سے عاجز ہوں۔ نمبر 2، ڈاکٹر یا طبیب حضرات کہہ دیں کہ اس کی بیماری تا حیات ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے فدیہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ تو فدیہ کی مقدار ہے 2.25 کلو گندم، اور آج کے دور میں اس کی قیمت بنتی ہے 100 روپے۔ صبح و شام 2 وقت کا کھانا مسکین کو کھلانا ہے۔ 2 وقت کا اس وجہ سے چونکہ سحری اور افطاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے 2 وقت کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ سوال ہے کہ فدیہ کن کو دینا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں انہی کو فدیہ دینا جائز ہے، لیکن فقراء اور مساکین کو دینا بہتر ہے۔ مساکین کہتے ہیں سفید پوش کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے سفید پوش بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو فدیہ دے دیا جائے۔ پھر ایک سوال ہے، اگر کوئی آدمی بیمار تھا لیکن وہ فدیے کی وصیت کے بغیر ہی مر گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو 2 اس میں باتیں ہیں۔ اگر تو وہ وصیت کر کے مرا ہے تو پھر 1/3 مال میں سے اس کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وصیت کے بغیر وراثت کے مال میں سے فدیہ دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ولی اپنی طرف سے دے دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پھر سوال ہے کہ فدیہ و کفارہ کا مال یہ کسی کافر کو دینا جائز ہے کہ ناجائز؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ فدیہ و کفارہ یہ کافر کو دینا جائز نہیں ہے، مسلمان کو دینا جائز ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کے گزشتہ کئی سالوں سے روزے کو فدیے رہتے ہیں تو وہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو گزشتہ سالوں کا فدیہ جس وقت وہ ادا کرے گا اس وقت کی قیمت وہ معتبر ہوگی۔ مثال کے طور پہ آج سے 10 سال پہلے اس کے اوپر فدیہ واجب تھا لیکن وہ نہ دے سکا۔ آج اگر وہ دینا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں جو ریٹ ہے گندم کا اس کے مطابق وہ اس کا فدیہ دے گا۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تو عام طبقے کے لیے ہے کہ وہ گندم کے بدلے فدیہ دیں، لیکن جو زیادہ امیر طبقہ ہے وہ کوشش کریں کہ کھجور اور کشمش کے اور جو کے بدلے میں وہ فدیہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔